بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، سامعین کرام، ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت میں مال کا شوق پیدا نہیں فرمایا، مال کا شوق پیدا نہیں فرمایا، بلکہ امت میں اعمال کا شوق پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی صف میں نماز پڑھنے کا شوق پیدا کیا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھنے کا شوق پیدا کیا۔ آپ نے مسجد میں جانے کا شوق پیدا کیا، جماعت سے نماز پڑھنے کا شوق پیدا کیا۔ اسی طرح امت میں اذان دینے کا شوق پیدا فرمایا اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ اذان دینے پر کیا اجر ملتا ہے تو تمہیں قرآن دازی کرنا پڑے۔ اسی طرح اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ پہلی صف میں نماز پڑھنے پر کیا ملتا ہے تو قرآن دازی کرنی پڑے۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت میں شوق پیدا کیا، کس کا؟ اعمال کا، عبادات کا، اللہ کی اطاعت کا، اللہ کی بندگی کا۔ صحابہ جب وہ مسجد میں آتے تھے تو قدم چھوٹے چھوٹے اٹھاتے تھے تاکہ نیکیاں زیادہ ملیں۔ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا گھر مسجد سے ذرا دور ہے، مجھے اجازت مرحمت فرمائیں کہ میں گھر مسجد کے قریب بنا لوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، سنو، تم دور سے آؤ گے اتنا ہی زیادہ اجر و ثواب پاؤ گے۔ فرمایا ہر قدم پر نیکی لکھی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں عمل کا شوق پیدا فرمایا۔ ناظرین کرام، نیک اعمال کرنے والوں کے لیے جنت اور برے اعمال کرنے والوں کے لیے جہنم ان کا ٹھکانہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی محفل میں تشریف فرما تھے۔ صحابہ کو دیکھ کر ارشاد فرمایا، سنو، آج تم میں سے روزہ کس نے رکھا؟ ناظرین کرام، نفلی روزے کی بات ہو رہی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے، عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے روزہ رکھا ہے۔ پھر دوسری بات آپ نے ارشاد فرمایا، آج تم میں سے کون ہے جس نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا؟ پھر حضرت ابو بکر کھڑے ہوئے، عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے آج یہ عمل کیا ہے۔ پھر آپ نے تیسری بات ارشاد فرمائی، سبحان اللہ، آج تم میں سے کس نے بیمار کی عیادت کی ہے؟ حضرت ابو بکر پھر کھڑے ہوئے، عرض کیا، یا رسول اللہ، میں مریض کی عیادت کر کے آیا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چوتھی بات ارشاد فرمائی، آج تم میں سے کس نے کسی جنازے میں شرکت کی؟ چنانچہ پھر حضرت ابو بکر ہی کھڑے ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آج ایک جنازے میں شرکت کی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنو، جس کسی میں اعمال جمع ہو جائیں تو اس کے لیے خوشخبری ہے، اس کے لیے خوشخبری ہے کہ وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ میں مال و دولت کا شوق پیدا نہیں فرمایا۔ آپ نے اپنے صحابہ میں مال و دولت کا بالکل شوق پیدا نہیں فرمایا، بلکہ اعمال صالح کا شوق پیدا فرمایا۔ صحابہ کا شوق اچھے کپڑوں کا نہیں تھا، بڑے بڑے گھروں کا نہیں تھا، زیورات بنانے کا، قیمتی سواری کا شوق نہیں تھا، بلکہ انہیں اعمال و عبادات کا شوق تھا۔ ہم میں سے ہر شخص کو، کہنے والے کو بھی اور تمام سننے والوں کو بھی اپنا اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہمارے اندر نیک اعمال کرنے کا شوق اور جذبہ کتنا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بھی صالح اعمال اور عبادات کا شوق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔